دلیل سے بات کی۔ سامنے والوں کے پاس دلیل نہیں تھی، وہ ذلیل تھے، وہ رذیل تھے، تبھی انہوں نے گولی سے جواب دیا۔ جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا، سامنے والا ہار جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے، تو وہ گولی سے کام چلاتا ہے۔ اس لیے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ جیت گئے، ان کی بات دلیل کی تھی، سامنے والے کی بات گولی کی تھی، وہ ہار گئے، وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ ہم سب کا فریضہ ہے اور فرض بنتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت مسلمان ہیں، کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کام کریں، ہم ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے کام کریں، ان کی عظمت دل میں رکھے، ان کے تقدس کو دل میں رکھتے ہوئے ان کا پیغام عام کرے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے علماء سے ربط قائم کر کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان عقائد کو سیکھیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کہیں کوئی قادیانی تمہیں اپنے فریب میں، اپنے فریب دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے، اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ یہ سازشیں چل رہی ہے، یہ قتل و غارت گیری اور شہادت کے جو سلسلے جاری ہے، اسی مقصد کے لیے کہ فتنہ کو پھیلائے، ہمارے جوان نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے۔ خبردار، ناموس رسالت کے لیے کام کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تا قیامت کسی بھی شکل میں نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، اہل بیت، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے پیغام کو عام کرے۔ اسی طرح اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرے، سازشوں سے خبردار رہے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم مسجدوں سے تعلق رکھے، نمازوں میں آئے، علماء سے تعلق بڑھائیں، دروس میں بیٹھے، بیانات سنیں، تب ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارے اعمال محفوظ ہوں گے۔ اور اگر ہم دور رہیں مراکز اسلامیہ سے، مساجد سے، علماء حق سے، اور نمازیں چھوڑ دی اور ہم نے اخلاق کردار چھوڑ دیا، تو دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا، دشمن ہمیں اچک کر لے جائے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔